السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو آیت نمبر 144 تک ہو گیا تھا، اور ان آیات میں یعنی 144 43 اور اس کے آس پاس کی جو آیتیں تھیں جس کی تفسیر اور جس کا ترجمہ ہم نے بتایا، اس میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر تھا، یعنی تحویل قبلہ، جو قبلہ بدلا گیا مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف کیا گیا، تو یعنی بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف کیا گیا، خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا، اس کا ذکر تھا، اور کچھ باتیں اس میں عرض کی گئی تھیں۔ اب آج کی جو آیتیں پڑھی جائیں گی اس میں بھی وہی باتیں ہیں، اسی کو اور زیادہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا جو حکم آیا تھا صرف ایک آیت سے نہیں، بلکہ لگاتار اس میں کئی آیتیں اتری، اور ایک طریقے سے تاکید پیدا کرنا تھا کہ اب تمہارا قبلہ واقعی طور پہ مسجد حرام کی طرف ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایک آیت بھی کافی تھی، لیکن بار بار ایک کے بعد ایک کے بار بالکل ذہن نشی کرنا، بالکل دماغ میں بسا دینا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ایک آیت میں آ جائے وہ بھی کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ 4 5 آیت نازل ہوگی اس کے لیے تب کوئی مانے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس لیے کچھ آیتیں بار بار نازل ہوتی ہیں تاکہ وہ بالکل دماغ میں بسا دیا جائے اور بالکل ذہن نشی کر دیا جائے، جیسے توحید کی آیت لا الہ الا اللہ، یہ آیت قرآن میں ہزاروں جگہ سینکڑوں جگہ پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بالکل ذہن نشی کر دینا کہ توحید ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین۔ تو یہاں سے شروعات ہوتی ہے اس آیت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، وا مطلب اور، لا مطلب البتہ، ان مطلب اگر، اور البتہ اگر، لام زبر لا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کئی مرتبہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اور اگر اور البتہ اگر، اتیتا، اتیتا مطلب لائے آپ، ٹھیک ہے، اتیتا لائے آپ، کیا لے آئے آپ؟ یہاں دیکھیں بریکٹ میں ان کے پاس، ان کے پاس سے مراد وہی اہل کتاب، کیونکہ آپ جانتے ہیں اہل کتاب مسلمانوں کے قریب ہیں آسمانی کتاب ہونے کی وجہ سے، بنسبت مشرکین کے، بنسبت کفار کے، جو عام مشرکین ہیں جو بت پرست ہوتے ہیں ان کی بنسبت اہل کتاب زیادہ قریب ہیں، تو انہیں یہ سب چیزیں بہت حد تک سمجھ میں بھی آتی تھی کہ مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، نبیوں کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو ان کو وہ سب چیز سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ پہلے سے وہ سب ہوتا چلا آیا ہے، انہوں نے ان لوگوں کا نام سنا ہوا ہے۔ تو زیادہ جو اس سلسلے میں جس کو جانکاری تھی وہی زیادہ اختلاف بھی کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو وہی یہاں پر ہو رہا ہے کہ اور البتہ اگر اتیتا لائیں آپ ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے پاس سے مراد وہی اہل کتاب، بالخصوص یہود جو کہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے میں آگے تھے۔ تو اگر آپ لائیں ان کے پاس یعنی اہل کتاب کے پاس، الذین، یہاں دیکھیے بریکٹ میں اسی کی بات یہاں پر ہے، الذین وہ جو لوگ، اوتوا الکتاب، اوتو مطلب دیے گئے، الکتاب مطلب کتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب۔ اور اگر آپ لائیں گے یا لائیں اہل کتاب کے پاس، کیا لے کے آئیں؟ بکل آیہ، بکلی، کل مطلب ہوتا ہے ہر، اول، آیا مطلب نشانی، اور بازر بھی یہ حرف ہے جیسے پارٹیکل کہتے ہیں، وہ مل کر کے معنی بناتا ہے، کو کے معنی میں ہے، ہر طرح کی نشانیوں کو، یعنی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ سب لے کر کے آ جائیں، ان ساری چیزوں کو لے کر آ جائیں۔ ما تبعو قبلتک، ما مطلب نہیں، تبعو مطلب وہ لوگ پیروی کریں گے، فعل ماضی ہے لیکن معنی فعل مضارع کا نکلے گا، نہیں وہ لوگ پیروی کریں گے، قبلتک، قبلہ یہ ایسے ہی ہے، واحد لکھا جاتا ہے تو ایسے گول والی تا سے لکھا جاتا ہے، لیکن جب اس میں ضمیر مل گئی یعنی پروناؤن مل گیا مخاطب کی، قبلتک، تو ایسے تو آپ کے قبلے کی پیروی
یہ لوگ نہیں کریں گے، مطلب آپ جو بتا رہے ہیں مسجد حرام اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، آپ کے اس بات کو نہیں مانیں گے، اور آپ کا جو قبلہ یعنی قبلہ جو خانہ کعبہ قبلہ ہے اس کی پیروی یہ لوگ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے اندر اتنا نفرت ہے اور اپنے کو لے کر کے اتنا گھمنڈ ہے ان کے اندر کہ یہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اور رہی بات اس کی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا، مسجد اقصیٰ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے لیے کہا، آپ کر رہے تھے، آپ اللہ کا حکم مان رہے تھے۔ اور جب اللہ کا حکم آ گیا، حالانکہ اس میں آپ کی خواہش تھی، آپ کی مرضی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مرضی کو پورا بھی کیا، تو جب آپ کی یہ خواہش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر حکم جاری کر دیا کہ ٹھیک ہے مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، تو اب یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے کرنا ہوتا تو آپ کب کا کر لیے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تب آپ نے کیا۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہیں انت مطلب آپ، بتابع پیروی کرنے والے ہیں یا پیروی کرنے والوں میں سے ہیں، قبلتہم ان لوگوں کے قبلے کی، اور آپ بھی ان لوگوں کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے حکم دیا آپ نے ادھر رخ کیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، بعضهم مطلب ان لوگوں میں سے، ان لوگوں کا بعض، بتابعین پیروی کرنے والا ہے، قبلۃ بعض، قبلۃ بعض، قبلہ مطلب قبلہ، بعض مطلب بعض، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، سب اپنے اپنے پہ جمے ہوئے ہیں، وہ اپنے پہ جمے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ کے حکم کے حساب سے عمل کر رہے ہیں، اور آپ بھی غلط نہیں، آپ غلط نہیں بلکہ اب وہ غلط ہیں، کیونکہ نئے نبی کے اوپر ایمان لانا اور نئے نبی کے احکام کے مطابق چلنا یہ تو بہت سخت ضروری تھا ان لوگوں کے لیے جس کو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ اور نہ ہی کوئی کسی کی قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، لیکن ہاں آپ سن لیجئے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وا مطلب اور، لا مطلب البتہ، ان مطلب اگر، اور البتہ اگر، اصل میں یہ وَلَئِن تھا، جیسے اوپر ہے نا ذکر ہوا تھا، ابھی اوپر یہ آیت گزری تھی وَلَئِن، لیکن اتبعتا یہاں دیکھیے لکھا ہوا ہے اتبعتا، تو اس کو ملانے کے لیے نون کے جزم کو زیر کر دیا گیا، وَلَئِنِ اتبعتا، اور البتہ اگر، اتبعتا پیروی کی آپ نے، پیروی کی آپ نے، اہواءہم، اہوا یہ ہوا کی خواہش ہے، ہوا مطلب ہوتا ہے ہوا کی کا پیورل ہے یعنی جمع ہے، ہوا مطلب ہوتا ہے خواہش، من مرضی، کام کرنے کو خواہش، اپنے خواہش کی پیروی کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے اہوا۔ تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر آپ پیروی کریں گے، اہواءہم ان لوگوں کی خواہشات کی، من بعدی اس کے بعد کہ، ماں جو، یہاں ماں نہیں کے معنی میں نہیں ہے بلکہ جو کے معنی میں، جاءک من العلم، جا مطلب آیا، کا مطلب آپ کے پاس، جاءک اس کے بعد کہ جو آیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، یعنی جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے، اس حق علم کو چھوڑ کر کے اگر آپ اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگیں گے، یا کسی بہکاوے میں آنے والے بہکانے والے لوگوں کے بہکاوے میں اگر آپ آ جائیں گے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انک اذا لمن الظالمین، ان کا مطلب بے شک آپ، اذن تب، اذا مطلب ہوتا ہے جب، اور جب بھی ہوتا ہے اور بھی معنی ہوتا ہے، اور اذن اگر بول دیا جائے تو ہوتا ہے تب، لمن الظالمین، لام زبر لا مطلب ضرور، من مطلب سے، ظالمین مطلب ظالموں، تب آپ کیا ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، البتہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ نے پیروی کی ان لوگوں کی خواہشات کی، اس کے بعد کہ ما جاءک من العلم، جو علم آ گیا ہے آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے، جو علم آیا، اس علم کے آنے کے بعد بھی اگر آپ ایسے کام کرتے رہیں گے، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ تب کیا ہیں، ضرور ظالموں میں سے ہوں گے، ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو
یہ اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بتائی؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے کہ اب آپ اس کو بدل بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف قبلہ کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب، الذین مطلب جو لوگ، آتیناہم، آتینا مطلب دیے گئے یا دیا گیا ہم نے، الذین وہ لوگ، آتینا ہم نے دیا، ہم ان لوگوں کو، اور یعنی وہ لوگ، رہی بات ان لوگوں کی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا الکتاب مطلب کتاب، یعنی وہی تورات ہے، انجیل ہے، رہے وہ لوگ یا وہ لوگ ہم نے دی ان لوگوں کو کتاب، یعرفونہ، یعرفون ایک الگ ہے اور ہو الگ ہے۔ یعرفون مطلب ہوتا ہے وہ لوگ پہچانتے ہیں، یعنی وہ اہل کتاب خوب پہچانتے ہیں۔ ہو مطلب اس کو کس کو، اس کو پہچانتے ہیں، کس کو پہچانتے ہیں؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ لوگ پہچانتے ہیں اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما جیسا کہ، یعرفون وہ لوگ پہچانتے ہیں، ابناءہم، ابنا یہ ابن کی جمع، مطلب بہت سارے بیٹا، تو ہم ابناءہم مطلب ان لوگوں کے بیٹے۔ جس طریقے سے یہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں نا، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہچانتے ہیں کہ یہ کتنا سچا انسان ہے، کتنے حق پر ہے، اور صحیح دین لے کر کے آئے، واقعی یہ آخری نبی ہے۔ سب کچھ ان کو معلوم ہے، خوب اچھے سے یہ لوگ جانتے ہیں، لیکن وہی ہم نہیں مانیں گے، سب کے سامنے اس کا اعلان نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم ان کو نبی مان لیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ اچھا دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بھی کتنی واضح مثال دی، جس طریقے سے یہ لوگ پہچانتے ہیں اپنی اولاد کو، کیونکہ ہر انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے تو یہ لوگ اپنے باپ دادا کو جانتے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، جس طریقے سے یہ لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، کیونکہ اولاد کے بارے میں انسان کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو دیکھا ہے، اگر کہیں پرائیویٹ پارٹس میں کچھ ہے اور وہاں اگر کہیں اس کو کچھ کٹا پٹا ہے تو وہ بھی باپ جانتا ہے، لیکن باپ کے بارے میں نہیں معلوم اس کو۔ ضروری نہیں کہ باپ کے بارے میں ہر چیز اس کو معلوم ہو کہ کہاں کیسا نشان ہے کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو جیسے یہ لوگ پہچانتے ہیں، ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ مطلب اتنا انہیں یقین ہے ان کے نبی ہونے پر، ساری نشانیاں پوری ہوئیں، اور جتنی نشانی ان کی کتابوں میں موجود تھی، ساری نشانیاں بھی ان کے اندر آئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ سب نشانیاں پائی گئی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ لیکن پہچانتے اور مانتے، اور اس میں سے بہت سارے لوگ اسلام لائے بھی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، وا مطلب اور، انّا مطلب بے شک، اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، منہم ان لوگوں میں سے، یعنی کہ یہود اور نصارہ، ان لوگوں میں سے ایک گروہ، بے شک، بلا شک و شبہ ایک گروہ ایسا ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لا مطلب البتہ، یہ جو البتہ ہوتا ہے یہ شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اور یقین پیدا کرنے کے لیے یہ حرف لایا جاتا ہے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یکتمون مطلب وہ لوگ چھپاتے ہیں، البتہ وہ لوگ چھپاتے ہیں، الحق حق کو، البتہ یہ لوگ چھپاتے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وا مطلب اور، ہم مطلب وہ لوگ، یعلمون وہ لوگ جانتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ حقیقت جانتے ہیں، جان بوجھ کر کے حق کو چھپاتے ہیں۔ آخری نبی کی ساری نشانیوں کو یہ لوگ کھا گئے، اور ان میں ایک فرقہ کون ہے؟ وہ فرقہ علماء کا، ان کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، علماء یا علماء کے جیسے لوگ ہوتے ہیں، راہب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو معلوم ہے تورات میں کہاں کیا لکھا ہے، وہ ایک فریق ایسا ہے جس نے چھپا لیا اور اپنی عوام کو بھی اس سے دور کر دیا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ الحق من ربک، حق ہے، الحق حق ہے، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، یعنی یہ قبلہ، یہ نبی، اللہ کی معرفت، جنت جہنم، بہت کچھ اس میں ہم مراد لے سکتے ہیں، سب کچھ تیرے رب کی طرف سے ہے، آپ کے رب کی جانب سے حق ہے، سچ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، پس نہیں، تکونن تم لوگ ہو جانا، پس ہرگز نہیں تم لوگ ہو جانا، ہرگز نہیں ہو جانا تم لوگ، من الممترین
شک کرنے والوں میں سے تم لوگ ہرگز ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت ہونا. جو حق آئے تمہارے سامنے اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا، کبھی بھی حق کو چھپانا نہیں، اور حق سے روگردانی نہیں کرنا، حق سے دوری اختیار نہیں کرنا. یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ اس کے بعد آگے بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.